حضرت عامر رحمت اللہ علیہ نے بڑے درد سے ایک بات کہی، کہا کہ میں بہت سے جوانوں کو دیکھتا ہوں، بھائی آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، بھائی دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ حضرت عامر رحمت اللہ علیہ نے کہا بہت سے جوانوں کو دیکھتا ہوں، کوئی ہنس رہا ہے اور کوئی کسی کی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی سڑک پر چل رہا ہے تو بڑے اترا کے چل رہا ہے، کوئی بڑے فخر کے ساتھ چل رہا۔ حضرت عامر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں، بہت سے جوانوں کو دیکھتا ہوں، کوئی ہنس رہا، کوئی مذاق اڑا رہا، کوئی صبح کر رہا، کوئی شام کر رہا، کوئی فخر کے ساتھ چل رہا۔ حضرت عامر کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوتا کہ اے جوان، تجھے کیا معلوم تیرے کفن کا کپڑا بازار میں سی کے آ چکا ہے، میں تیرے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا۔ پھر حضرت عامر کہتے ہیں جی لے دنیا میں، کتنا جیے گا، 1000 2000 جتنے سال جینا ہے جی لے، لیکن ایک دن تو تجھے قبر میں جانا اور اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ یہ سال کتنا تیزی کے ساتھ گزر گیا، بھئی یہ بھی قیامت کی نشانی میں ایک نشانی ہے کہ سال ایسا گزر جائے گا جیسے اگلے لوگوں کا مہینہ گزرا کرتا تھا۔ بھئی سال اتنی تیزی کے ساتھ، لیکن جیسے میں نے کہا میرے دوستو، موت کا کوئی بھروسہ، بھئی موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، کتنے ہمارے بھائی، ہم لوگ آپس میں باتیں بھی کرتے، آپ نے دیکھا ہوگا کتنی مرتبہ ہم لوگ آپس میں باتیں کرتے، ارے وہ ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، وہ ہمارے ساتھ کھاتا تھا، پیتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، ہنستا تھا، باتیں کرتا تھا، لیکن میرے دوستو آج وہ حال ہے کہ نہ ان کو ہمارا حال معلوم، نہ ہم کو ان کا حل معلوم۔ تو میرے دوستوں، ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک ہم سب کو زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ اور ایک بات سمجھو میرے دوستوں، ایک بہت بڑے اللہ والے حسن بصری رحمت اللہ علیہ، نام آپ نے سنا ہوگا، کیا نام ہے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ مرنے والے پر بہت روتے ہیں۔ میں ہوتا نہیں ہوتا، ہم لوگ مرنے والے پر بہت روتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں ابھی کسی کا انتقال ہو جائے تو سب کے سب رونا شروع کر دیتے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ مرنے والے پر کیوں روتے۔ ارے مرنے والے نے ملک الموت کا چہرہ دیکھ لیا، مرنے والے کا آخری مرحلہ ختم ہو گیا، مرنے والا اپنے آخری مرحلے کا حساب دے چکا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے مرنے والوں پر نہیں، مجھے تو زندہ انسانوں پر رونا آتا کہ کبھی تو سوچ کہ ملک الموت کا چہرہ دیکھنا باقی ہے۔ بھائی ہم سب کو باقی ہے، نہیں باقی ہے، اور معلوم نہیں کس حال میں ملک الموت اپنا چہرہ بتائیں گے، بھائی کس حال میں ملک الموت اپنا چہرہ بتائیں گے۔ اور میرے دوستو جمعہ کی گھڑی ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو باقی رکھے، ورنہ بخاری شریف میں صاف طور پر لکھا ہے کہ جب ایک مسلمان کا آخری وقت آتا ہے، جب ایک مسلمان کا آخری وقت آتا ہے، ایک طرف سے فرشتہ آتا ہے، ایک طرف سے شیطان آتا ہے۔ فرشتہ چاہتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے کلمہ پڑھ لے ہوئے اور کلمے والی موت اس کو نصیب ہو جائے، اور شیطان چاہتا ہے کہ میں اس کو کسی طرح بھی کلمہ پڑھنے نہیں دوں گا، بلکہ شیطان کہتا ہے کہ آج تو میرے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، اس کو میں ضرور گمراہ کروں گا، آج آخری مرحلہ ہے، اس کو موت کے وقت کلمہ پڑھنے نہیں دوں گا۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا میرے بہت سے امتی ہوں گے کہ جن کا فرشتہ ہار جائے گا اور شیطان جیت جائے گا، جن کا فرشتہ ہار جائے گا اور شیطان جیت جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سے امتی ہوں گے، وہ کون سے امتی ہوں گے؟ تو کیا فرمایا، میرے وہ امتی ہوں گے جن کے گناہ زیادہ ہوں گے تو شیطان آگے بڑھ جائے گا، نیکیاں کم ہوگی تو فرشتہ پیچھے رہ جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، ہم سب لوگوں کو سوچنا ہے کہ آخر آج جب ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے تو کون سی چیز ہے جو ہم خدا کے دربار میں پیش کر سکتے ہیں۔ بھائی اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اگر اس وقت میری موت آ جائے، آپ کی موت آ جائے، کون سی چیز ہے جو ہم خدا کے دربار میں پیش کر سکتے ہیں؟ میرے دوستو کون سے وہ اعمال ہے جو ہم خدا کے دربار میں پیش کر سکتے ہیں؟ اسی لیے دیکھو یہ رجب کا جو مہینہ ہے، آپ کو معلوم ہے یہ جو مہینہ ابھی ہمیں ملا ہے رجب کا مبارک مہینہ، اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ اس میں ایک رات ہے جو بڑی پیاری رات ہے، رجب کے مہینے میں ایک رات ہے جو بڑی پیاری رات ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہ 27ویں رات، ایک روایت کے مطابق وہ 25ویں رات، جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں۔ میں کون سی رات کہتے ہیں؟ شب معراج، جس میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ ارے بھائی آپ سب کو معلوم ہے نا میرے دوستو، یہ جو معراج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی، اس پیاری رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی، اس وقت مجھے وہ معراج کا واقعہ آپ کے سامنے نہیں بتانا، اس لیے کہ جیسے جیسے مہینہ آئے گا علماء کرام آپ کے سامنے ہوں گے، مسجدوں کے امام آپ کے سامنے ہوں گے اور معراج کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا۔
مجھے اس وقت صرف ایک بات بتانا ہے میرے دوستو کہ یہ رجب کا مہینہ آج ہم سب کو کیا پیغام دیتا ہے. یہ رجب کا مہینہ ہم سب کو کیا پیغام دیتا. میرے دوستو پہلے بھی اسی مسجد میں نے کہا, آج بھی کہتا ہوں کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ, بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ معراج کا جو واقعہ ہے, اس واقعے نے ہمارے نبی کی شان کو جتنا اوپر کیا, اس واقعے نے جتنا ہمارے نبی کی شان کو دوبالا کیا, ایسا کسی اور واقعے نے نہیں کیا. صرف ہم معراج کی شروعات کو دیکھیں, بھائی وہ پورا واقعہ تو کافی لمبا چوڑا ہے, لیکن صرف ہم شروعات کو دیکھیں تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ آخر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا اونچا. بھائی آپ کو تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی, آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے نا. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام کر رہے, رات کا وقت ہے, مکہ مکرمہ کی رات ہے, سناٹا چھایا ہوا ہے, اور آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا. ارے میرے دوستو, اس واقعے کو سننے سے پہلے یہ نیت کرو کہ اللہ آج اس پیارے نبی کی محبت ہم کو نصیب فرمائے. اللہ اس پیارے نبی کا پیار, اس پیارے نبی کا عشق جو سچا عشق ہوتا ہے, اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستو, ہمارے جو اللہ والے گزرے ہیں نا, ان کے دلوں میں ہمارے نبی کا پیار بڑا سچا پیار ہوتا تھا. لکھا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ, نام آپ نے سنا ہوگا نا, امام شافعی رحمت اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے. اب دوستو سوچو وہ خواب بھی کتنا پیارا خواب ہوگا, اور اللہ اپنے پیارے بندوں کو ہی بتاتا ہے جو خواب میں اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں. اور میرے دوستو, جس کو خواب میں نبی آ گئے اس کا درجہ بھی بہت اونچا ہوتا ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا وہ صحابی, بھائی جس نے ان آنکھوں سے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا وہ کیا ہے, صحابی. بھائی حضرت بلال صحابی, حضرت ابو بکر صحابی, حضرت عمر صحابی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ان آنکھوں سے ایمان کی حالت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. لیکن ہمارے علماء نے لکھا کہ اب تو ہمارے نبی کا انتقال ہو گیا, ان آنکھوں سے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا, لیکن خواب میں اگر آنکھوں کو بند کر کے اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ہمارے بہت سے علماء نے لکھا کہ حقیقت میں تو صحابی نہیں بنے گا, لیکن اللہ کی شان سے کیا بعید ہے کہ کل قیامت میں اللہ صحابہ کے ساتھ اس کو بھی کھڑا کر دے وے, اللہ اس کو بھی کھڑا کر دے وے. اور ایک بات یاد رکھنا, اگر کسی نے خواب میں نبی کو دیکھا تو یقیناً نبی کو دیکھا, اس لیے کہ شیطان سب کی صورت بنا کے خواب میں آ سکتا, لیکن ہمارے نبی کی صورت بنانا اللہ نے اس پر حرام کر دیا ہے. ہمارے نبی کی صورت شیطان بنا نہیں سکتا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, بھائی بخاری شریف کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فقد رآنی لا يتمثل الشیطان بی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے خواب میں مجھے دیکھا, بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھا دے ہوئے. بھائی اللہ کی ذات سے کیا بعید ہے, بھائی مانگو نا اس کے دربار میں. بھائی اللہ نے ہمارے ولیوں کو بتایا, اللہ ہمیں بھی بتا سکتا. بھائی اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے کوئی آدمی کبھی پیچھے نہیں رہتا. اور میں نے کہا نا کہ اگر اس نے خواب میں دیکھ لیا, حقیقت میں تو صحابی نہیں بنا. بھائی سمجھنا, مسئلے کو سمجھنا, حقیقت میں تو صحابی نہیں بنا, لیکن ہمارے اولیاء کرام نے کہا اللہ کی شان سے کیا بعید ہے, کل قیامت میں اللہ اس کو بھی صحابہ کے ساتھ رکھیں گے اور کہیں گے, صحابہ تم نے آنکھوں کو کھول کر نبی کو دیکھا تھا, یہ میرا پیارا امتی جس نے آنکھوں کو بند کر کے نبی کو دیکھا تھا. میرے دوستو یہ بھی تو بڑا پیارا ہے. تو بات کیا چل رہی تھی کہ ایک بہت بڑے امام شافعی رحمت اللہ علیہ خواب میں دیکھتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, دیکھ رہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک مبارک کپڑا ہے. خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک مبارک کپڑا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑا امام احمد کو دے رہے ہیں. امام شافعی خواب میں دیکھ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مبارک کپڑا ہے, اور وہ کپڑا امام احمد کو دے رہے, اور امام احمد یہ شاگرد ہے اور امام شافعی یہ استاد ہے.
نہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ استاد ہے، تو استاد دیکھ رہے خواب میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کپڑا، لیکن کپڑا امام شافعی کو نہیں دے رہے، کن کو دے رہے؟ ان کے شاگرد امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو وہ کپڑا دے رہے۔ بس رات کو آنکھ کھل گئی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی تو سمجھ گئے کہ بھائی نبی کو خواب میں دیکھا تو نبی ہی ہے، نبی کے علاوہ تو کوئی ہو نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یقیناً میرے شاگرد امام احمد کو کپڑا ملا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یقیناً میرے شاگرد امام احمد کو کپڑا ملا۔ فوراً اپنے ایک شاگرد کو بلایا، بھائی امام شافعی تو بہت بڑے امام تھے، ہارون رشید کے دربار تک ان کی پہنچ تھی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فوراً اپنے ایک دوسرے شاگرد کو بلایا اور کہا کہ جاؤ میرے فلاں شاگرد کے گھر پر جاؤ، رات کا وقت ہے، کہا میرے فلاں شاگرد کے گھر پر جاؤ جن کا نام امام احمد ہے، جا کر دیکھو کہ وہ کس حال میں ہے، اور جو کپڑا ان کے ہاتھ میں ہو کہو کہ آپ کے استاد وہ کپڑا منگوا رہے ہیں، کہو کہ وہ کپڑا آپ کے استاد منگوا رہے ہیں۔ اب میرے دوستو وہ شاگرد دوڑتے دوڑتے گئے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امام احمد ابن حنبل ان کا چھوٹا سا جھوپڑا ہے، امام احمد ابن حنبل اس جھوپڑے میں بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، کبھی ہنستے ہیں کبھی روتے ہیں، اور جو کپڑا ان کے ہاتھ میں ہے بار بار اس کو چومتے ہیں اور اپنی پیشانی کے اوپر رکھتے ہیں، بار بار اس کپڑے کو چوم رہے اپنی پیشانی کے اوپر رکھتے۔ وہ شاگرد جا کر کہتے ہیں کہ یہ کپڑا جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کے استاد منگوا رہے ہیں، آپ کے استاد منگوا رہے ہیں۔ تو امام احمد ابن حنبل آخر شاگرد تھے نا، استاد کی طرف سے خبر آئی، خود کپڑا لے کر اپنے استاد کے پاس حاضر ہو گئے، خود کپڑا لے کر اپنے استاد اور استاد امام شافعی کے پاس حاضر ہو گئے اور روتے روتے کہا کہ میرے استاد آپ جو کہو گے میں کر لوں گا، لیکن اللہ کے واسطے یہ کپڑا مت مانگنا، یہ کپڑا میں آپ کو دے نہیں سکتا۔ اب امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے پھر پوچھا کہ کپڑا آخر تم مجھے کیوں نہیں دے سکتے؟ حالانکہ امام شافعی کو سب معلوم، لیکن پھر پوچھا کہ تم یہ کپڑا آخر مجھے کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ امام احمد ابن حنبل جو شاگرد ہے کہتے ہیں استاد آپ میری جان مانگو میں دے دوں گا، میرا جو بھی سرمایہ آپ مانگو میں دے دوں گا، لیکن یہ کپڑا میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ اور پھر روتے روتے کہا کہ بڑی محنت کے ساتھ آج میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے دیا۔ ارے میرے دوستو امام شافعی رحمت اللہ نے مسکرائے اور کہا کہ احمد میں جانتا ہوں یہ ہدیہ تجھے ملا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی تجھ سے بہت پیار کرتے، لیکن اتنا تو کام کر یہ کپڑا مجھے مت دینا۔ میرے دوستو دیکھو کیسی محبتیں تھی، امام شافعی نے کہا یہ کپڑا مجھے مت دے، بس اتنا کر اس کپڑے کو ایک مرتبہ پانی میں دھو لے اور جو پانی نچوڑا جائے وہ پانی مجھے دے دے۔ امام احمد ابن حنبل نے اس کپڑے کو نچوڑا، جو پانی نکلا وہ امام شافعی کو دے دیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جو استاد تھے انہوں نے اس پانی کو پیا اور پینے کے بعد کہا اب مجھے یقین ہے کہ قبر کا عذاب میرے قریب میں بھی نہیں آئے گا۔